الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اس امت کو عطا فرمایا ہے، جو طریقہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عمل کرنے والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، اور چھوڑنے والوں کے لیے، اس کو ترک کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں وبال و فساد کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس امت کی اس طرح رہبری فرمائی ہے، زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سیاسیات، معیشت، یہاں تک کہ آداب زندگی سے متعلق اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا اور چلنا پھرنا، ہر کام کے لیے کوئی ایک مخصوص طریقہ بتایا اور ہر نفع کی چیز کی طرف ترغیب دی ہے اور نقصان والی چیزوں سے بچایا ہے۔ جو چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے ایسی چیزوں سے بچنے کو کہا۔ کھانے پینے میں ہر اس کھانے پینے کو جائز قرار دیا جو انسان کے لیے نفع بخش ہے، صحت اور قوت اور تندرستی کا ذریعہ ہے، اور ہر ایسی چیز سے منع کر دیا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کھیل کود ہے، ہر ایسے کھیل کو جائز قرار دیا جہاں انسان کی صحت و قوت ہے اور جس میں جان مال کا ضیاع نہیں ہے، جوا سٹا جس میں نہیں ہے، یا جان مال ضائع نہیں ہوتا ہے، جان لگ کر کچھ نفع ملتا ہے، تو ایسے کھیل کود کی اجازت دے دی اور ایسی چیزوں سے منع کیا کہ جس میں جانی نقصان ہے یا مال ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، یا جوئے سٹے کی شکل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے کھیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ کے زمانے میں صحابہ کے بچے جو ہیں وہ کچھ ایسے کھیل کھیلتے تھے کہ جس کے ذریعے سے جسم کو قوت ملتی تھی، اس کو حضور نے روا اور جاری رکھا، جائز قرار دیا۔ کشتی کرنا ہے، تیرنا ہے، گھوڑا سواری ہے، نیزہ بازی ہے، تلوار چلانا ہے، کہ جو صحت کا ذریعہ ہے، دفاع کا ذریعہ ہے، شجاعت اور بہادری کا جس میں آدمی کے اندر جوہر پیدا ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو روا رکھا، جائز قرار دیا۔ ایسے کھیلوں سے منع کیا جس میں سٹا ہے۔ جاہلیت میں بھی اس قسم کے کھیل تھے کہ جس میں جوا ہوتا تھا، سٹا ہوتا تھا، تو اس سے منع کیا کہ اس سے مال ضائع ہوتا ہے۔ سٹا کھیلنے والے اکثر فقیر ہی ہوتے ہیں، اپنا سارا لٹا دیتے ہیں سٹے میں، جوئے میں۔ تو ایسی چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، صرف منع نہیں کیا بلکہ اس کو ناجائز قرار دیا۔ اور اسی طرح سے ہر ایسی چیز جس میں انسانی جسم کو نقصان ہے یا انسان کا مال بے تحاشا ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو بعض تہوار کے طور پر ہوتے ہیں، پتنگ بازی ہیں اور یہ پٹاخے ہیں، تو وہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض چیزوں کو تو تہوار کو عبادت کے طور پر منایا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جائز نہیں ہے۔ وہ غیر اللہ کے نام پر وہ ہوتے ہیں، اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کے غیر سے مدد حاصل کرنے کے واسطے، یا اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے واسطے ہیں، تو اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں۔ ایسی تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے،
جو اللہ کے غیر کے واسطے. ایسا تو طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آدمی ایسا طواف کرے جو غیر اللہ کے واسطے ہو. ایسے قربانی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو غیر اللہ کے واسطے ہو. ایسا صدقہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے جو اللہ کے غیر کے واسطے ہو. تو جو عبادات ہمارے مذہب میں رائج ہیں اور جو ایک صورت میں ثواب اور اجر کا ذریعہ ہیں، اگر وہ بھی اللہ کے غیر کے واسطے ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں. پوچھا جائے کہ وہ چیز جو مذہب میں رائج ہی نہ ہو، اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور وہ کھیلتے کھیلتے بچے اس کو تہوار کے طور پر منا لیں یا کھیل کے طور پر کریں، جس طریقے پر بھی ہو، ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی نے بچپن میں ایسی بھول کر لی ہو اس کو توبہ کر لینی چاہیے، اور اپنے بچوں کے پاس، پوتوں نواسوں کے پاس ایسی غلطی نہیں کروانی چاہیے. ان کو منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے. اور ایسے ہر کھیل سے اور ایسی جگہ اپنا پیسہ برباد کرنے سے اور پھر اوپر پیسہ برباد کر کے اپنا یا کسی اور کا جانی نقصان کرنے سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بچانا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کہ اگر یہ کام ہم کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اس سے. اور اتنا وقت جو ہے اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگانا چاہیے. بچے ہیں، ان کا کھیل کود کا زمانہ ہے، تو ان کو ایسے جائز کھیل بتانے چاہیے کہ جو جسم کو قوت پہنچا دے، جس سے ان کے اندر طاقت پیدا ہو، ان کی صحت بنے، ان کے اندر بہادری پیدا ہو. یہ مطلوب ہے. اس وقت اس کی بڑی کمی ہے، بلکہ ہر آدمی اپنی خود کی صحت کا دشمن بنا ہوا ہے اور اپنے بچوں کی صحت کا دشمن بنا ہوا ہے. ایسی خوراک اور ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ رائج ہے کہ جس طریقے میں سب سے زیادہ نقصان اپنی ذات کا ہے. آدمی ہزاروں روپے کا کھانا کھا کر اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، اور کتنے دن برباد کر کے آدمی اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے. جو موجودہ نظام زندگی ہمارا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جو اس کی ترتیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان ساری چیزوں کا طریقہ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے ہیں، اس میں کتنی صحت اور تندرستی ہے، اس کو اخذ کیا وہاں سے کہ کون سی چیز کب کھانی چاہیے، سردیوں میں کیا کھانا چاہیے، گرمیوں میں کیا نہیں کھانا چاہیے، رات میں کیا نہیں کھانا چاہیے، دن کو کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کب سونا چاہیے، کب نہیں سونا چاہیے، اور آداب زندگی اس میں مرتب کی ہے کہ کس طرح سے آدمی کو جینا چاہیے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آدمی اتباع کرے، صرف عبادت میں نہیں، عبادت تو ہے ہی کہ عبادت میں آپ کی سنت کا اتباع ہے، ایسے روزمرہ کی پوری زندگی میں اگر آدمی سنت کا اتباع کریں تو اس میں کافی ورزش ہے جسم کی، دل و دماغ کی بھی ورزش ہے اس میں، اور صحت کا راز ہے سنت میں. آدمی جتنا سنت سے قریب زندگی گزارے گا تندرست رہے گا، زیادہ بیمار نہیں ہوگا جتنا آدمی سنت سے قریب جیے گا. ہاں، اگر ابتلا کی بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو آنی ہے، لیکن جو بیماری آدمی خود لاتا ہے اپنا نظام زندگی اس طرح کا غیر مناسب بنا کر، تو اگر سنت کے قریب آدمی زندگی گزارتا ہے تو صحت کا راز اس میں، اس کو رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو وہ سکھانا چاہیے، ایسا کھلانا چاہیے، ایسی چیزیں پلانی چاہیے کہ جس سے قوت ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بھی مشروب پیے جاتے تھے، پینے کی چیزیں جو آج کل رائج ہیں، سوڈا اور پیپسی اور کوکا کولا اور فلاں، یہ سارا زہر ہے. زہر سارا کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، جو ہم اپنی سانس کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں، وہی کاربن ڈائی آکسائڈ پھر پیتے ہیں کہ اس سے ڈکار آ جاتی ہے. قدرتی نظام ہے ڈکار آنے کا، وہ تو آنے ہی والی ہے. قدرتی جو نظام میں سسٹم جو ہے اللہ کا بنایا ہوا،
وہ تو اصل میں ہمارے بد پرہیزی کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کہ بھرنے کے اعتبار سے سب سے بدترین برتن جو ہے وہ پیٹ ہے، جس کو پورا بھر دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی کھانے میں پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ میں کھاوے، ایک حصہ خالی چھوڑے، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑے۔ پیٹ بھرنے کے لیے پورا جب یہاں تک نہ آ جائے وہاں تک آدمی اٹھتا ہی نہیں۔ تندرستی کا سب سے بڑا راز ہی یہ ہے کہ آدمی کھانا کم کھاوے، تھوڑی بھوک باقی ہو، کھانا چھوڑ دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کو کسی نے چورن پیش کیا، پوچھا کہ کیا فائدہ اس کا، کہ کھانا ہضم کرنے والا ہے۔ تو ابن عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تب سے ابھی تک میں نے پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا ہے، تو مجھے ہضم کرنے کی ضرورت پڑے۔ ما شبعت منذ اسلمت، کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اور یہی عام معمول تھا اس زمانے کا کہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا باوجود ہونے کے بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور نہیں ہوتا تھا تو ایک وقت کھانا کھاتے تھے 24 گھنٹے میں، یا 2 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے۔ یہ بھی حالات رہے، اور آج کی دنیا میں بھی ایسے کروڑوں لوگ ہیں، 1-2 نہیں، جو افریقہ کی جو اندر انٹیریئر میں جو ان کی آبادی ہے، ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو روزانہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، آج کی دنیا میں موجود ہے، اور سب سے زیادہ تندرست وہی ہے۔ وہاں نہ کینسر ہے نہ کورونا ہے، سب سے زیادہ تندرست وہی لوگ جو 1 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ تو صحت کا راز اس میں ہے، آدمی کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ باڈی ہماری نہیں۔ آدمی کہتا ہے کھاتے رہو، اللہ مالک ہے، مالک تو اللہ جو ہے، لیکن ہماری ہو تو کھا جاؤ سب جو کھانا ہے، یہ تو اللہ کی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت فرض ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے کہ آدمی خودکشی کرے یا ایسا کھانا کھائے جو اس جسم کو نقصان پہنچائے۔ فقہا لکھتے ہیں وہ آدمی کے لیے جائز نہیں ہوتا، کہ جس سے آدمی کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ آدمی کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، اس واسطے کہ اس سے اللہ کی عبادت کرنے کی ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے وہاں تک عبادت کرنی ہے اس باڈی سے، اور اس کو اللہ کی طاعت میں مشغول کرنا ہے اس جسم کو، اور مخلوق خدا کی خدمت اس سے کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جسم دیا تھا۔ کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ آدمی کو اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھیل کود جو ہے، اب خواہ آدمی کرکٹ میں 8-8 10-10 گھنٹے ضائع کر رہا ہے، کوئی عقل مندی کی چیز ہے؟ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور اب وہ صرف یعنی کھیل کی حد تک نہیں ہے، ایک عالمی سطح کا ایک بڑا سٹہ ہے، ایک جوئے میں تعاون ہے، اس کو دیکھنا، اس کو سننا، اور پھر بچوں کو آدمی اس رستے چڑھاتا ہے، کیونکہ باپ خود دیکھ رہا ہے، گھر میں بچے دیکھ رہے ہیں، کوئی عقل مندی نہیں۔ اتنا ہمارا وقت پھوکٹ کا نہیں ہے کہ ہم کسی کے نام 8 گھنٹے لگا دیں، یہ وقت قیمتی، اتنا وقت کاروبار کرے آدمی، اگر عبادت نہیں کرتا تو دھندا کرے، تو 5-25 روپے کی کمائی ہوگی اس سے۔ بہتر تو ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے وقت کو اللہ کی عبادت اطاعت میں لگاوے، وہی سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ تجارت کرے، وہ کاروبار کرے اتنی دیر میں۔ باقی اپنا وقت ضائع کرنا یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت برباد کر دے، اور مہا بے وقوف ہے وہ آدمی اپنی دنیا کے خاطر اپنی آخرت برباد کرے، اس کو بے وقوف کہا، اور جو دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت برباد کرے اس کو مہا بے وقوف کہا، کہ مہا بے وقوف ہے کہ دنیا کسی کی بنے گی اور یہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اس لیے اس قسم کے کھیلوں سے، کھیل کود سے، پتنگ بازی سے، اور یہ پٹاخوں میں اپنا پیسہ ضائع کرنے سے، یا اس کو دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے سے، ایسے موقعوں پر، ایسی جگہوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور خواہ خصوصاً اس دور میں، اس وقت ابھی جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، ان حالات میں خواہ وہاں جا کے اپنی ذلت، آدمی ذلیل ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ آدمی ذلیل ہو رہا ہے، خواہ کا بچے ذلیل ہو رہے ہیں۔ عزت بہت بڑی چیز ہے،
عزت بہت بڑی چیز ہے آدمی کی، کہ آدمی اپنی عزت کی خود حفاظت کریں۔ اردو کا مشہور مقولہ ہے، اپنی عزت آپ کرو۔ آدمی خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کر، کیوں ایسی جگہ آدمی جاتا ہے؟ کیوں ایسی جگہ جاتا ہے آدمی کہ جہاں اس کے اوپر کوئی آنچ آوے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھاوے؟ کہ ایسی جگہوں پر جانے سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، اور ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ کے وہاں آدمی ذلیل قرار دیا جائے، اور جس میں جان مال کا ضیاع ہے، جان ضائع ہو رہی ہے، مال برباد ہو رہا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنے اس وقت کو قیمتی بنا کر اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگاؤ۔ اطاعت و عبادت کے بعد کیا وقت ہے آدمی کا؟ تو اپنی حلال کمائی میں لگاویں۔ اس کے بعد بھی وقت بچ رہا ہے تو امت کی لوگوں کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بھائی بہنوں کی خدمت کریں، رشتہ داروں کی خدمت کریں۔ خدمت ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ہمارے مذہب میں خدمت بھی عمل ہے۔ ماں باپ کی خدمت پر اجر ہے، ان کے پاس بیٹھا گھر میں۔ باقی اپنے اوقات کو ضائع نہ کر، اللہ کے لیے سمجھداری سے کام لیں۔ زندگی تھوڑی ہمارے پاس ہے، اور آگے کی زندگی بہت لمبی ہے، جس زندگی کے لیے ہمیں سامان تیار کرنا ہے، اس لیے سمجھداری سے کام لیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اور اپنے اولادوں کو ایک صحیح رخ دیں، ایک صحیح رخ دیں ان کو زندگی کا۔ کھیل کود کا بھی ان کو صحیح طریقہ سمجھاویں کہ بھئی کیا کھیلیں، وہ کیا نہ کھیلیں، کس طرح رہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ ان کو پیسے خرچ کرنا، خالی پیسے لا کے دے دینا کمال نہیں ہے بچوں کو، کہ روزانہ ہم تو 50 روپے دیتے ہیں بچے کو، تو اس کو دینا کمال نہیں، اس کو خرچ کرنے کا طریقہ سکھاوے، یہ کمال ہے۔ کہ آدمی خوب کھلائے بچے کو، لیکن اس کو پخانا کرنا نہیں سکھایا ہے، وہ گھر میں بیچوں بیچ بیٹھ کے کرتا ہے۔ اس کو کھلاوے بھی، سمجھائے بھی، پاخانہ بیت الخلا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کو 50 روپے دیے ہیں تو 50 روپے خرچ کرنا اس کو سکھاوے کہ کہاں خرچ کرے گا۔ بچوں کو خرچ کرنا سکھاوے کہ یہ بچپن سے عادی بنے صدقہ کرنے کے، اور بچپن سے بچے عادی بنے ایثار کرنے کے، اور بچپن سے بچے عادی بنے اپنے مال سے دوسروں کی خدمت کرنے کے، تو ان کو پیسہ دے کر وہ سکھاوے کہ بیٹا اس میں سے اتنا پیسہ صدقہ کرو، اتنا پیسہ مسجد میں دے دو، اتنے پیسوں سے تم بسکٹ لا کر تم بھی کھاؤ، تمہارے بھائی کو کھلاؤ، پڑوسی کو کھلاؤ، تمہارے دوست کو کھلاؤ۔ ان کو طریقہ سلیقہ سکھانے، یہ ماں باپ سکھاتے ہیں، ماں باپ سکھائیں گے، اس کو اچھی عادتوں کا عادی بھی ماں باپ بنائیں گے، اور اس کو بری چیزوں کا عادی بھی ماں باپ ہی بناتے ہیں، اور خصوصاً اس میں ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ گھر میں بچوں کی ایسی بہتر تربیت ہو کہ ہماری اولادیں اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال جو ہے اس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ ان کھیلوں میں بہت سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، ہاں، ان کی زندگیاں اجڑ جاتی۔ ان میں بھی بہت سے ہوں گے جن کو خود یاد ہوگا کہ کرکٹ کے نشے میں انہوں نے پڑھنا نہیں پڑھے یا اسکول نہیں گئے ہیں۔ بہت سے ہوں گے جن کو یاد آتا ہوگا کہ یہ انہی تہواروں میں جو ہے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، جو کسی کے لیے مفید نہیں۔ ہاں، ہمیں 2 عیدیں دی ہیں اللہ پاک نے، رمضان عید ہے، بقرعید ہے، یہ 2 ہماری عیدیں ہیں۔ وہ عید بھی جو ہے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی چیز ہے، کہ وہ مخصوص طریقے کی عبادتیں ان عیدوں میں۔ باقی دوسرے جتنے لایانی ہیں اس کی ہمارے مذہب میں گنجائش نہیں ہے، اور نہ کسی انسان کے لیے روا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ان ایام میں کہ خود اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے، بعض مرتبہ بڑے بڑے بھی ایسے شوقین ہوتے ہیں، چھت پہ جا کے پتنگ چگاتے ہو بڑے بڑے، اور پھر کم ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ موت شوق پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے جہاں شوق پورے کرنے ہیں، یہاں تو حکم ہی پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ جنت اللہ نے بنائی ہے جہاں شوق پورا کرنا ہوگا، وہاں کوئی عبادت نہیں ہے، وہاں حکم نہیں ہوگا کوئی اللہ کی طرف سے، بلکہ وہاں چاہت کی چیزیں ملے گی۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، کہ یہاں تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان ہے، جس کے جی میں جو آئے وہ وہاں کرے۔ کھیل کود ہے تو آدمی وہاں جم کر کھیلے گا،
شوق پورے کرنے ہیں تو شوق پورے کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس کی کوشش کریں، اپنے اوقات کو ان کھیلوں میں ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ اگر آدمی صحت کے لیے کوئی ورزش کرتا ہے تو ایسی ورزش کریں جو اسلام میں حلال ہیں، جائز ہیں۔ چلیں دن بھر کے اپنے سارے کام پیدل کریں، اس میں ورزش ہے۔ خواہ ہم لوگ عادی بنے بائکوں کے کہ بلا ضرورت آدمی 15-20 میٹر پر مسجد سے گھر ہے تو وہاں سے بائک لے کر آدمی مسجد کے دروازے پر پارک کرتا ہے، اپنی جسم کا نقصان کرتا ہے اور یہاں خواہ بھیڑ کرتا ہے، آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ دکان آدمی کی آدھا کلومیٹر ہے، کیوں بائک لے کر جا رہا ہے؟ کیوں آدمی لے کر جا رہا ہے؟ پیدل چلیں، ورزش کریں اپنی جسم کی صحت کے لیے۔ صبح شام تھوڑا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ فارغ کر کے آدمی پیدل چل لے، ورزش کریں اپنے جسم کی طاقت کے لیے تاکہ ساری نمازیں اچھی طرح پڑھ سکے، اس نیت سے کریں۔ کسی کی خدمت کر سکے، اس نیت سے کریں، اللہ کی عبادت کر سکیں، آدمی پیدل چلیں۔ ہم لوگ وہاں نیدرلینڈ میں، ہالینڈ میں دیکھا کہ وہاں کا بچہ سائیکل چلاتا ہے، بوڑھے بھی سائیکل چلاتے ہیں، وہاں کے منسٹر سائیکل چلاتے ہیں، منسٹر لوگ سائیکل چلاتے ہیں، سب کے گھر میں ہر آدمی کی ایک سائیکل ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے بہت ہیں ان کے پاس، ہوائی جہاز میں سفر کرے اتنے پیسے ہیں، لیکن ہر ایک سائیکل چلاتا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ اتنا زیادہ رواج ہے سائیکل کا، عام ہر آدمی سائیکل چلاتا ہے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سبھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پالوشن نہیں ہوتا اس سے، سٹی میں دھواں نہیں نکلے گا، سٹی میں تو پالوشن نہیں ہوگا۔ دوسرا، یا اس سے پیسہ خرچ نہیں ہوگا، مینٹیننس پیسہ بچے گا کہ پیٹرول میں، ڈیزل میں پیسہ جاتا ہے وہ بچتا ہے اس سے۔ اور تیسرا، اس میں ہیلتھ ہے، صحت ہے، یہ فائدے اس کے۔ اس لیے سٹی کے جتنے کام ہیں لوکل، وہ سارے کام سائیکل سے کرتے ہیں، اور جو باہر جانا ہوتا ہے تو اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں۔ باقی سٹی میں سب لوگ سائیکل چلاتے ہیں، ہر آدمی کے پاس سائیکل ہے، جہاں دیکھو وہاں سائیکل اسٹینڈ بنا ہوا ہے، 15-20 سائیکلیں لگی ہیں۔ آپ کو یہاں سے جانا ہے گوندرا تو یہاں سے سائیکل لے لو، سائیکل لے کے جاؤ، گوندرا میں ان کی دوسری برانچ ہوگی، وہاں دے دو، پھر وہاں سے آپ کو واپس آنا ہے، دوسری سائیکل لے لو، یہاں آ کے دے دو۔ یورپ کا ملک ہے اور بڑا ملک شمار ہوتا ہے ہالینڈ، تو ان میں اتنی عقل تو ہے، اتنا شعور تو ہے، دیکھا دیکھی نہیں ہماری طرح۔ وہ لایا 1 لاکھ کی تو دوسرا لایا 1,10,000 کی، ایک لایا 1,10,000 کی، تیسرا لایا 20 کی۔ کیا عقل مندی کی ہے؟ کیا عقل مندی کا کام کیا ہے کہ جو ضرورت 50,000 میں پوری ہو جاتی تھی وہ لاکھ میں پوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل مندی ہے کوئی؟ ارے بھائی عقل مندی ہے۔ فروٹ کی لاری پر تو 10 روپے کے کیلے ہم 12 میں لینے تیار نہیں ہوتے، جہاں اگر 12 دے دیں گے تو ثواب ملے گا، اگر 10 کے کیلے 12 میں دے دیں گے ثواب ملے گا۔ رکشے والے کو 25 روپے کا بھاڑا 20 میں کرنے کی کوشش کرتے، وہاں 30 دیں گے تو ثواب ہوگا، وہاں 5 روپے زیادہ دینے کا اجر ملے گا، اور خوشی خوشی آدمی 50,000 کی بائک سے کام چلتا ہے، 1 لاکھ روپے دے کر 50,000 روپے زیادہ دے کر آتا ہے، اور اسراف کرتا ہے آدمی۔ اس پر وبال ہوگا، وبال۔ یہاں فروٹ والے کو، سبزی والے کو، لاری والے کو، ٹھیلے والے کو، رکشے والے کو آدمی 5-10 روپے زیادہ دے گا تو اس پر ثواب ملے گا، اور یہ اس ضرورت میں جو 50,000 میں پوری ہوتی تھی آدمی لاکھ روپے میں پوری کر رہا ہے، اس کو وبال ہوگا۔ اس کو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ 10,000 کے موبائل میں کام چلتا ہے، آدمی 20,000 کا لاتا ہے، وہ 10,000 روپے اس کا اسراف ہے۔ اور جو شوقین ہو چکے ہیں ہر مہینے بدلنے کے، یہ تو شہوت اور خواہش پر خرچ کر رہے ہیں، مترف ہیں، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والے ہیں، یہ عذاب کا الارم بجا رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مال کو ضائع نہ کریں، عقل مندی سے کام لیں، ہوش سے کام لیں۔ کما لینا کمال کی چیز نہیں ہے، اس کو صحیح جگہ خرچ کر کے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانا یہ کمال کی چیز ہے۔